25 ذوالقعدہ ہے. پھر امام نے فرمایا کہ روئے زمین کو اللہ نے خانہ کعبہ کے نیچے سے بچھایا, اور پھر فرمایا کہ جو اس دن روزہ رکھے گویا اس نے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب حاصل کر لیا. ایک دن کا روزہ 60 منتھس کے روزوں کا ثواب ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بات کے مطابق کہ قائم آل محمد کا ظہور اسی تاریخ سے شروع ہوگا. یہ ایک روایت یوں بھی ہے. اچھا, روزہ اتنا افضل ہے کہ 60 مہینے کے دنوں کا ثواب ہے ایک روزہ رکھ لینے سے. لہٰذا سب سے پہلا کام تو آپ نے روزہ رکھنا ہے. جن مومنین کے قضا روزے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ قضا کی نیت سے رکھیں, لیکن انشاءاللہ چونکہ 25 ذوالقعدہ کو روزہ رکھا ہوا ہوگا تو لہٰذا اس دن کا روزہ رکھنے کا بھی ثواب ملے گا اور آپ کا قضا روزہ بھی ادا ہو جائے گا. جن کے قضا روزے نہیں ہیں الحمدللہ وہ مستحب کی نیت سے روزہ رکھیں. جب اتنا اہم عمل ہے روزہ رکھنا, 60 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہے. ایک ہمارے بہت گریٹ عالم گزرے مرحوم میر داماد رضوان اللہ علیہ, انہوں نے کتاب لکھی ہے, بلکہ ایک رسالہ ہے چھوٹا سا, رسالۃ اربعۃ ایام, 4 دنوں کا رسالہ, یعنی 4 دن پر فقط اس میں بات کی ہے. یہ وہ 4 دن ہیں کہ جن میں سب سے زیادہ روزہ رکھنے کی تاکید ہے پورے سال میں. تو وہ لکھتے ہیں کہ دحو الارض میں جو روزہ رکھنا ہے وہ مثلا 60 مہینوں کے روزے کے برابر ہے, بعض روایات میں 70 سال کے روزے کے برابر ہے, بعض روایات میں 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. سب سے اہم عمل اس دن روزہ ہے, تو روزہ تو ضرور رکھیں انشاءاللہ. مجھے اندازہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت شدید گرمیاں ہیں, اور انڈیا میں اور شاید مڈل ایسٹ میں بھی, لیکن اگر آپ ایک دن روزہ رکھ سکیں انشاءاللہ تو اس کا جو صاحب نے جو اس کا کمپنسیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. ان سب کو بیان کرنے کے بعد کہ اتنی تاکید ہے روزہ رکھنے کی, مرحوم میر داماد اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ افضل الاعمال المستحبہ وآکد الاعمال المسنونہ, لیکن روزے سے بھی افضل ایک مستحب عمل اور تمام سنتی اعمال سے بھی زیادہ تاکید جس عمل کی ہے 25 ذوالقعدۃ الحرام یعنی یوم دحو الارض, وہ زیارت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا رضا علیہ السلام کی زیارت ان تمام سے افضل ہے. سبحان اللہ. یعنی 25 ذوالقعدہ آپ نے ضرور امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھنی ہے, اور ہم نے